والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. علماء کی فضیلت اور عظمت پر ہماری بات ہو رہی تھی کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے علماء کو اس کائنات پر فضیلت دی ہے۔ تمام لوگوں میں سے سب سے بہترین اللہ رب العالمین نے علماء کو کہا ہے۔ تو ان اسباب میں سے ہم نے 5 اسباب پچھلے درس میں بیان کیے تھے، 6 اسباب۔ آج ہم 7ویں سبب سے اپنی گفتگو شروع کریں گے، اور وہ 7واں سبب یہ ہے: بالعلم یکثر اجر العامل۔ علم کی وجہ سے جو عمل کرنے والا ہے اللہ رب العالمین اس کا مقام، مرتبہ، اجر وہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی ایک نقطہ پچھلے درس میں گزرا تھا جس میں یہ بات واضح ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ ایمان والوں کو درجے دے گا، عزت دے گا، ترقی دے گا، کامیابی دے گا، لیکن ایمان والوں سے جو علم والے ہوں گے ان کا مقام اور اجر کچھ خاص ہوگا، وہ عام لوگوں سے ہٹ کے ہوگا۔ تو اسی ضمن میں یہ بھی ایک مستقل اجر ہے کہ جو علم والا ہے، جس کی زندگی کا اڑنا بچھونا علم ہے، جس کی زندگی کا مقصد علم ہے، اللہ رب العالمین علم کی وجہ سے اس کے عمل کے اندر اتنی برکت دے دیں گے، اس کے معاملات میں اتنی برکت دے دیں گے کہ عام بندہ اس کے مقابلے پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ جب اس کی نیت درست ہو، اس کا عمل بہترین ہو، اس کی نیت میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے کرنے والا ہو، علم سیکھنے کا مقصد صرف خزانہ جمع کرنا نہ ہو، بلکہ علم سیکھنے کا مقصد یہ ہو کہ میں پہلے عمل کروں اور پھر بعد میں اس کی ذمہ داری، یعنی آگے امت تک پہنچانا، امت کی اصلاح کی ذمہ داری اسے میں پورا کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے پر اپنی رحمتیں فرماتے ہیں۔ کبشہ ابن کعب الانماری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو کبشہ الانماری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، اس میں سے جو ہمارے مقصد کا ٹکڑا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے۔ انما الدنیا لأربعۃ نفر، یہ دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا، دنیا ملعونہ ہے، اللہ کی رحمت والی جگہ نہیں ہے بلکہ لعنت والی جگہ ہے، وملعونۃ ما فیہا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے اسے بھی ملعون قرار دے دیا ہے، سوائے 2 چیزوں کے یا 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر اور اس کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ جڑنے والے لوگ، اور دوسری چیز عالم، یعنی دین کا علم سیکھنے والا، یہ سکھانے والا، وہ متعلم اور دین کا علم سیکھنے والا، یہ خیر والے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ پوری کی پوری دنیا اور اس کے معاملات ملعون ہیں۔ اب اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے، 4 لوگوں کے لیے۔ کون کون 4 لوگ؟ نمبر 1، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو يتقی فیہ ربہ ویصل فیہ رحمہ، وہ بندہ جسے اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، جسے اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا۔ یہ درجے 4 درجے یاد کرنے ہیں آپ نے۔ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، پہلا بندہ کون؟ جسے اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ فهو يتقی فیہ ربہ، وہ مال کے ذریعے سے بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے، علم کے ذریعے سے بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ علم کی وجہ سے وہ حرام کے قریب نہیں جاتا،
حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے رب کے تقوی کا حق ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے؟ وَيَصِلُ فِيهِ رَحْمَةً، صلہ رحمی کرتا ہے۔ لوگوں کے پاس علم آ جائے، پیسہ نہ ہو، آج کل کوئی جڑتا نہیں ہے، اور پرلے درجے کا اجڑ اور جاہل ہو لیکن پیسہ ہو، لوگ اسے سلام کرتے ہیں۔ لیکن یہ بندہ اللہ نے اسے مال بھی دیا، علم بھی دیا، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور صلہ رحمی کا کام بھی کرتا ہے، اپنے مال کو یا علم کو بنیاد بنا کے لوگوں سے نفرتیں نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد فرمایا، اور علم کی وجہ سے، مال کی وجہ سے وہ اپنے اللہ کے مقام کا، مرتبے کا، عزت کا، شرف کا وہ حق جانتا ہے اور حق ادا کرتا ہے۔ تین بہت بڑی باتیں ہیں، رب سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے مقام کو اور اس کے اپنے رب کے مقام کی معرفت کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ کون سا بندہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ بندہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں منزلت کے اعتبار سے سب سے بہترین مقام پہ ہے۔ اب کچھ لوگ علم ہونے کے بعد بھی اپنے رب کی معرفت کا حق ادا نہیں کرتے۔ کتنے برے لوگ ہو سکتے ہیں وہ۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے صرف مال دیا ہوتا ہے، لیکن مال کی وجہ سے وہ اپنے رب سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ان کا غافل ہونا سمجھ آتا ہے کہ مال کی محبت میں غافل ہو گئے ہیں، لیکن وہ بندہ جسے اللہ علم دے دے، سمجھ دے دے، فہم عطا کر دے، وہ اپنے رب سے غافل ہو جائے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر اللہ علم اور مال بھی دے دے، تقوی بھی دے، حق بھی دے، صلہ رحمی کی توفیق بھی دے، نیک اعمال کی توفیق بھی دے، اپنی معرفت کا حق ادا کرنے کی توفیق بھی دے، فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، ان چار لوگوں میں سے سب سے بہترین بندہ، پوری دنیا کے اندر منزلت کے اعتبار سے سب سے یہ بہترین بندہ ہے۔ اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا۔ نمبر 2، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا۔ پہلے نمبر پہ کون تھا؟ وہ بندہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا۔ اب دوسرے نمبر پر ایک اور ہے، عبد رزقہ اللہ علما۔ مال نہیں ہے، اللہ نے صرف علم دیا ہے۔ ولم يرزقه مالا، اور اس کو مال نہیں دیا، صرف علم عطا کیا ہے۔ فهو صادق النیہ، لیکن اس کی نیت سچی ہے۔ اور نیت کا معاملہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ کوئی انسان کسی کی نیت پر حکم نہیں لگا سکتا۔ آج کل یہ مرض بھی عام ہے، خام خواہ اپنے پاس سے چیز سوچ کے بیٹھ جائیں گے، نہیں مجھے پتا ہے اس نے ایسے ہی کرنا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ ایسے کیا ہے۔ اپنے پاس سے بھئی آپ کیا اس کے دل کو چیرتے کے جانتے ہیں؟ آپ اس کے دل میں گھسے ہوئے ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کہی تھی۔ 3 صحابہ کا واقعہ ملتا ہے ہمیں تاریخ کی مختلف کتابوں میں کہ جب وہ میدان جنگ میں تھے، دشمن تلوار کی نوک پہ تھا، تلوار کی زد میں تھا، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب انسانی فطرت ہے، یہ تو موقع بھی ایسا ہے، محل بھی ایسا ہے، بندہ کہے گا یہ میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ فطرت ہے انسان کی، یہ سوچے گا، قتل کر دیا۔ یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ میری تلوار کے ڈر کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، سخت ناراض ہوئے اور کیا کہا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تو نے ایک ایسے بندے کو قتل کر دیا جس نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میرا رب اللہ ہے؟ سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ صحابہ نے عذر پیش کیا، اللہ کے رسول اس نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کیونکہ تلوار کی زد میں تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا بتاؤ کیا تم اس کے دل کو چیر کے دیکھ رہے تھے؟ اس کے دل کے اندر جھانکنے والے تھے؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ دل سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ فرمایا یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ تھا۔ اور یہی بات سیدنا عمر کہا کرتے تھے کہ لوگوں
ہم جو دیکھتے ہیں ہم اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اگر تمہارے باطن میں کچھ اور چیز ہے جو تم ہم سے چھپا رہے ہو تو یاد رکھو کبھی بھی اپنے آپ کو کامیاب مت سمجھنا۔ تو دوسرا بندہ کون ہے؟ جسے اللہ نے علم دیا ہے، مال نہیں دیا، لیکن فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، وہ نیت کا سچا ہے۔ اس لیے ایک چیز آج سیکھ لیجئے، کبھی بھی جب تک کسی بندے کا رد عمل سامنے نہ آ جائے کبھی بھی اس کی نیت پر فتویٰ مت لگائیے، کیونکہ نیت اس کے اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اور پتہ نہیں وہ نیت کے اعتبار سے اپنے اللہ کے ہاں کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، ہم تو نہیں جانتے۔ تو فرمایا صادق النیہ، وہ نیت میں سچا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان و فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا میں یہ کام کرتا، میں یہ کام کرتا۔ جیسے ہمارے کئی علماء ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں فرمائے، ان کے پاس مال تو نہیں ہوتا، 2 روپے اس سے مانگ، 100 روپے اس سے مانگ کے جمع کر کے اللہ کے دین کے طلباء پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی کئی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ ہمیں مال دے، ہم ان طلباء کی سہولت کے لیے یہ کریں، ہم علماء کے لیے یہ کریں، جو دین پڑھانے والے ہیں ان کی خدمت کے لیے یہ کریں۔ نیت سچی ہے، مال نہیں ہے لیکن ارادے پختہ اور مضبوط ہیں، اگر اللہ مال دے، اگر اللہ مال عطا کرے، ہم یہ کریں گے، خیر کے کام کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ بِأَجْرِهِ مَا سِوَا۔ پہلا بندہ کون تھا؟ جس کے پاس مال بھی تھا، علم بھی تھا، وہ علم کا بھی لوگوں میں پرچار کرتا تھا اور مال بھی خرچ کرتا تھا۔ دوسرے کے پاس علم ہے، مال نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ نیت ہے، اچھی نیت ہے۔ کیا ہے؟ اچھی نیت ہے کہ میرے اللہ اگر مال دے میں یہ کروں، یہ خیر کے کام کروں، یہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا بندہ صرف اپنی نیت کی وجہ سے پہلا اور دوسرا دونوں آپس میں برابر ہیں، اللہ کے ہاں اجر میں برابر ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ بعض دفعہ ایک انسان اللہ کے رستے میں عملی طور پہ مال خرچ کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ صرف اپنے دل میں خواہش لے کے بیٹھا ہے، مال نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے خواہش کے، اللہ رب العالمین اس کی خواہش پر بھی اس کو اسی طرح اجر عطا فرماتے ہیں جو عملی طور پر خرچ کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں کون سے درجات والے ہیں؟ اچھے درجوں والے ہیں۔ تیسرا بندہ عبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما۔ اب الٹ کر لیں، اللہ نے ایک بندے کو مال دیا، علم نہیں دیا، فہو یخبط فی مالہ بغیر علم، اپنے مال کے اندر وہ ہیرا پھیری کر جاتا ہے لیکن علم کے بغیر، اس کو علم نہیں ہے، جاہل ہے، اس وجہ سے یہ عمل کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتقی فیہ ربہ، لیکن اپنے مال کے معاملے میں وہ اپنے رب سے نہیں ڈرتا، کیونکہ علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ ولا یصل فیہ رحمہ، صلہ رحمی بھی نہیں کرتا۔ ولا یعلم للہ فیہ حقا، اور اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہذا بأخبث المنازل، یہ بندہ بری ترین منزلت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں ہے، دنیاوی اعتبار سے بری ترین جگہ پر اور برے ترین مقام پر یہ بندہ ہے۔ چوتھا بندہ کون ہے؟ اچھے بندے کون تھے؟ جن کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا۔ ایک کو مال دیا، ایک کو علم دیا، دوسرے کو مال نہیں دیا لیکن علم دیا۔ ان دونوں کے بارے میں کیا کہا؟ یہ بہترین مقام اور مرتبے والے ہیں دنیا کے اعتبار سے اللہ کے ہاں۔ اور برے ترین کون ہے؟ ایک وہ جس کو مال دیا، علم نہیں دیا، لیکن وہ مال کے اندر بھی ہیرا پھیریاں کرتا ہے، اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، صلہ رحمیاں بھی نہیں کرتا، اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا، یعنی مال کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر اتنا مستغرق ہو چکا ہے کہ ہر حلال اور حرام سے اور اپنے رب سے بھی غافل ہو چکا ہے۔ فرمایا ھذا بأخبث المنازل، یہ بدترین مقام والا ہے۔ چوتھا بندہ کون ہے؟
ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا. اور یہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہندوستان پاکستان میں سب سے زیادہ کثرت انہی لوگوں کی ہے کہ مال بھی صرف اتنا ہی ہے کہ وہ مشکل سے قوت لا یموت کہ روزی روٹی چل رہی ہے. علم کوئی نہیں. ذرا دیکھیے یہ بندے کون ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ نہ اس کے پاس مال نہ علم، اور فہو یقول، لیکن کہتا ضرور ہے اگر میرے پاس مال ہوتا علم ہوتا میں یوں کرتا، لیکن اس بندے کی نیت خالص نہیں تھی، اس بندے کی نیت میں اخلاص نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو تیسرے نمبر والا بندہ نا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اخبث المنازل، جو بدترین مقام والا ہے، فرمایا یہ بندہ اور چوتھا بندہ دونوں آپس میں اللہ کے ہاں برابر ہیں. اس سے کیا پتا چلا؟ 7 نمبر پوائنٹ سے، علم کی وجہ سے دنیا کے اندر اسی طرح کے چار طرح کے ہی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان کیے ہیں. الدنیا لاربعۃ، 4 لوگوں کے لیے دنیا ہے. مال اور علم جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے، چاہے کسی کے پاس مال نہیں بھی لیکن علم موجود ہے وہ کامیاب ہے، ہر اعتبار سے کامیاب ہے. اللہ رب العالمین نے مال نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس کو کامیاب قرار دے دیا ہے. لیکن جس بندے کے پاس صرف مال ہے علم نہیں ہے، رب العالمین نے اس کے بارے میں اپنے رسول کی زبانی فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ بدترین لوگ ہیں، مقام کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، نیت کے اعتبار سے بھی، ذات کے اعتبار سے بھی. اور ایسے لوگوں کی کثرت ہے ہمارے معاشرے میں. اور یاد رکھیں اللہ نے ہمیں وہ دین عطا کیا ہے جس کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ پہلی وہی کیا آئی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. ہمیں پہلا سبق ہی وہ پڑھایا گیا ہے، ہمیں گڈی ہی وہ دی گئی ہے کہ لوگوں تم کامیاب تبھی ہو سکتے ہو جب تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو سیکھنا اور سکھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے بھی محنت کرو، تمہیں کوئی منع نہیں کر رہا. ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے. علامہ احسان الہی الظہیر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، ہر بندہ ان کے نام سے واقف ہے اور جانتا ہے. وہ بندہ جہاں بہترین علم والا انسان تھا وہاں اللہ رب العالمین نے ان کو وسیع اور کثیر دولت عطا کی تھی. بہترین تاجر تھے. اللہ نے اپنے دین کی خدمت کا بھی کام لیا اور مال کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین نے ان سے کام لیا. سعودی عرب کے مشائخ کو دیکھ لے، بڑے بڑے جتنے مشائخ ہیں یہ بیک وقت علماء بھی ہیں، تاجر بھی ہیں. کوئی نہ کوئی تجارت، کوئی نہ کوئی سلسلے ان کے موجود ہیں جس کے ذریعے سے یہ اللہ کے دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، مال کے ذریعے سے بھی اللہ کے راستے میں خدمت کر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پر کون ہے؟ جن کے پاس مال نہیں ہے لیکن علم موجود ہے، وہ دنیا کی علم کے ذریعے سے پیاس بجھا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی 2 جو درجات ہیں وہ صرف اور صرف ذلیل اور رسوا ہونے والے ہیں، کامیابی ان کا مقدر نہیں ہے. کتنے مال والے دنیا میں آئے، کچھ بنا سکے ہیں؟ قرآن اٹھا کے ذرا دیکھیے. اللہ نے قوم عاد اور ثمود کی بات کی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اتنی طاقتور قومیں تھیں کہ ان جیسی کوئی قوم اللہ نے پیدا ہی نہیں کی تھی. 60 ہاتھ لمبے چوڑے قدوں والے، پہاڑوں کو اپنی ناخنوں سے تراشنے والے، اتنی طاقتور مخلوق. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کا حال کیا کیا؟ ایک چیخ آئی، ایک ہوا آئی، پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی. جتنے مرضی آپ طاقتور ہو جائیں، اللہ کے ہاں آپ کا وزن تب ہی ہے جب آپ اللہ کے دین پر چلنے والے، دین سیکھنے والے اور سکھانے والے ہیں، وگرنہ اللہ کے ہاں آپ کا کوئی وزن نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا دنیا کتنے لوگوں کے لیے ہے؟ 4 لوگوں کے لیے ہے، اور ان 4 میں سے صرف 2 کامیاب ہیں. اور وہ کون ہیں؟ کہ علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے عمل میں بھی برکت دیتا ہے اور ان کے اجر میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلیے. الاستغفار للعالم. سعادت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور آپ کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین نیکیاں اور استغفار لکھے جا رہے ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طوبی لمن وجد فی صحفہ استغفارا کثیرا، فرمایا اللہ کے ہاں مبارکباد ہے اس شخص کے لیے، کامیابی کی ضمانت ہے اس شخص کے لیے جس کے صحیفے میں کثرت سے استغفار ہوا، جس کی یہ نوٹ بک جو یہ فرشتے تیار کر رہے ہیں، فرشتوں نے لکھا ہوا کہ یہ بندہ کثرت سے استغفار کرنے والا تھا، فرمایا میں محمد مبارکباد دیتا ہوں اسے، یہ کامیاب ہونے والا ہے۔ لیکن استغفار ایک ایسا استغفار ہے کہ آپ نے تو نہیں کیا لیکن آپ کے نامہ اعمال میں موجود ہے، ایسا استغفار کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، اور دنیا کی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کی مخلوقیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کی مخلوقیں کتنی ہیں صرف تیرا رب ہی جانتا ہے۔ ہم تو سمندر کے اندر صرف مچھلیوں کی تعداد، سائنس نے اتنا زور لگا لیا ہے، سائنس کہتی ہے سمندر کے اندر 300 سے زائد مچھلیوں کی قسمیں ہیں، 300 سے زائد، 300 سے زائد، ہم نے شاید 30 بھی نہ دیکھی ہوں، یہ سائنس کہہ رہی ہے۔ اور دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ ابھی ہم نے صرف سمندر کے راز شاید 5% سمجھے ہیں، 5%۔ اس کے علاوہ سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں کوئی نہیں جانتا، آسمانوں کی فضاؤں میں کتنی مخلوقیں تیر رہی ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن جو ان کا خالق ہے، مالک ہے، جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، وہ سب سے واقف ہے، اور اتنا باریک بین ہے اور اتنا باریک واقفیت رکھنے والا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے ایک پتا بھی اگر زمین پہ گرتا ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے۔ یہ استغفار کیسا استغفار ہوگا کہ اللہ کی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مخلوقیں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کر رہی ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہیں، اور کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولے تو پتہ چلے سینکڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں نامہ اعمال کے اندر استغفار لکھا ہوا ہے۔ یہ سعادت اللہ کسے نصیب کرے گا؟ یہ سعادت بھی صرف عالم کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ کیسے نصیب ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاحب العلم یستغفر لہ کل شیء حتی الحوت فی البحر، عالم دین کے لیے، علم والے کے لیے، علم والے کے لیے ہر چیز اللہ کے حکم سے استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندروں کے پیٹ میں جو مچھلیاں ہیں یہ بھی علم والے کے لیے اللہ سے استغفار کرتی ہیں۔ طوبی لمن وجد فی صحفہ استغفارا کثیرا، یہ ہے مبارکباد، یہ عالم دین اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی مقصود نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بندہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہے۔ خود بیٹھ کے استغفار کرنے کا ٹائم تو نہیں اسے ملا، لیکن اللہ نے اپنی مخلوقوں کو لگا دیا تم اس کے لیے استغفار کرتے رہو، تم اس کے لیے میرے سے دعائیں کرو۔ اور یہ دعائیں بھی وہ ہوتی ہیں کہ اللہ خود کہتا ہے تم دعائیں کرو تاکہ میں بہانے بنا کے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہوں۔ اس لیے میرے محترم، مغرب کی اذان کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، 9 نقاط اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور 6 ابھی باقی ہیں، جن سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طالب علم اس کی شان کیوں ہے، کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو فضیلت اور عظمت دیتے ہیں۔ تو وہ سبب سب سے پہلے تو علم ہے، اور پھر اس علم سے محبت کی وجہ سے اللہ کون کون سے درجے دیتا ہے، وہ درجے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں علم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، علم سیکھنے والا بنا، علم سمجھنے والا بنا، علم کی دعوت دنیا تک پہنچانے والا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔